اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے سبق نمبر 12 نون ساکن اور تنوین۔ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے 4 ہیں۔ نون ساکن اور تنوین، جیسے ہم نے پچھلی تنوین کے لیسن میں بھی بتایا تھا آپ کو، تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، لہٰذا اس کے قاعدے بھی ایک ساتھ میں آتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین، اظہار اور اخفا، اس لیسن میں اظہار اور اخفا ہم پڑھیں گے، اور ادغام اور اقلاب لیسن نمبر 14 میں سیکھیں گے ہم۔ اس کے بعد لیسن نمبر 13 ہوگا جس میں ہم تشدید کو سیکھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب۔ اظہار، نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں گنہ نہیں کریں گے۔ حرف حلقی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: حمزہ، عین، ح، غین، خا۔ جب یہ آ جاتے ہیں تنوین یا نون ساکن کے بعد تو اظہار ہوتا ہے۔ اور اخفا کب ہوتا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا حقیقی ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں گنہ کر کے پڑھیں گے۔ حروف اخفا 15 ہیں اور وہ یہ ہیں: ت، ث، جیم، دال، ذال، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، ف، قاف، کاف۔ یہ 15 حروف ہیں۔ جب بھی یہ 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش کے بعد آئیں گے یا نون ساکن کے بعد آئیں تو اخفا حقیقی ہوتا ہے۔ نوٹ: ادغام اور اقلاب کے قاعدے سبق نمبر 14 میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور آج ہم اظہار اور اخفا کی مشق کریں گے۔ اظہار، یہاں سے ان کی مثالیں دی ہوئی ہیں، اخفا یہاں سے ان کی مثالیں دی ہوئی ہیں، اور ان کو ہم ہجے کے ساتھ ادا کریں گے۔ اور یہ جو گرین کلر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اظہار کی نشانی ہے، اور یہ جو ریڈ کلر میں ہے یہ اخفا کی نشانی ہے۔ اب آئیے، پہلے آپ نے پڑھا اظہار، جب حرف حلقی کا کوئی حرف آئے گا نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد، دیکھیں یہاں نون ساکن کے بعد ہے، یہاں تنوین کے بعد ہے۔ اب پہلے نون ساکن کو سمجھیں گے۔ نون ساکن کے بعد جب حرف حلقی کا عین آتا ہے تو نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، اور جب نون ساکن کے بعد حرف حلقی کے علاوہ کوئی حرف آتا ہے تو وہاں گنہ کر کے پڑھتے ہیں، یعنی اخفا حقیقی ہوتا ہے۔ فَإِن، اس طرح سے اخفا کی آواز ہے۔ من علقن، من علقن، اس طرح سے پڑھیں گے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، یہاں اس طرح سے پڑھیں گے، یعنی تھوڑا سا رکیں گے۔ فَإِن اخفا ہوگا، اسی طرح سے یہاں پر اظہار ہوگا، یعنی اظہار کا معنی ہے نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، اور یہاں ایکو آف ساؤنڈ ناک کے ذریعے سے اخفا ہوگا۔ فَإِن، گنگنی آواز۔ تو میم، نون زیر من، عین زبر ع، لام زبر ل، قاف 2 زیر قن، من علقن، من نہیں کرنا ہے، من علقن، اس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے۔ ف زبر ف، حمزہ نون زیر ان، ز زبر ز، لام لام زبر لل، ت میم پیش تم، فَإِن زَلَلْتُمْ، فَإِن زَلَلْتُمْ، اس طرح سے یہ اخفا حقیقی ہے، اور یہ اظہار حلقی اس کو کہا جاتا ہے۔ اظہار حلقی، حلقی اس لیے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف حلقی کا کوئی حرف آتا ہے، اس لیے نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یہاں نون کی آواز اخفا میں چھپ جائے گی، یعنی چھپانا۔ اخفا کا معنی ہوتا ہے چھپانا، اظہار کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا۔ نون کو ظاہر کریں گے، یہاں پر چھپا دیں گے۔ فَإِن نہیں پڑھیں گے، فَإِن زَلَلْتُمْ۔ ایک اور مثال ہے یہاں نون ساکن کی اور یہاں نون ساکن کی۔ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کا یہاں عین تھا، یہاں اب حا ہے۔ دیکھیں، من حکیم، وقف کی صورت میں ہم نے میم ساکن کیا،
من حکیم، من حکیم، من حکیم. اب من کیسے؟ میم نون زیر من، ح زبر ح، من ح، کاف یا زیر کی، میم دو زیر من. من حکیم، یہاں نون کو ظاہر کر کے پڑھا. اب یہاں پہ چھپانا ہے، میم نون زیر من، صاد لام زبر صل، صاد الف زبر صا، لام دو زیر لن، من صلصال، من صلصال. تو اس طرح سے آپ نے پڑھا من. یہ ریڈ کلر میں اخفا کی نشانی ہے، گرین کلر میں اظہار کی. تو ہم نے صرف ہائی لائٹ کیا ہے اظہار کو اور اخفا کو. اور یہاں پر دیکھیں گے والمنخنقۃ، والمنخنقۃ، واو لام زبر ول، میم نون پیش من، خا زبر خ، نون زیر نی، قاف زبر ق، طا پیش تا پیش تو، والمنخنقۃ. یہاں پر دیکھیں من دونکم، میم نون زیر من، دال واو پیش دو، نون زیر نی، کاف میم پیش کم، من دونکم، من دونکم، من دونکم نہیں پڑھنا ہے، من دونکم. نوحا ہدینا. اب دیکھیں یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف الکی کا خا. اب یہاں دو زبر تنوین کے بعد ہاں. اب تنوین، دو زیر کی تنوین اور دو پیش کی تنوین کی مثال دی ہے. اور یہاں پر دو زبر کے بعد حروف اخفا کا سا، دو زیر کے بعد اخفا کا حرف اور دو پیش کے بعد اخفا حروف اخفا کا حرف. تو دیکھیں اب نون واو پیش نو، حا دو زبر حن، ہا زبر ہا، دال یا زبر دئی، نون الف زبر نا، نوحا ہدینا، نوحا ہدینا. حن، حن نہیں کرنا ہے. یہاں پر دیکھیں قولا ثقیلا، قولا ثقیلا، قاف واو زبر قو، لام دو زبر لن، سا زبر سا، قاف یا زیر قی، لام دو زبر لن، قولا ثقیلا. اس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے. یہاں پر اخفا ہوگا، یہاں پر اظہار. اب دیکھیں دو زیر کے بعد حروف حلقی کا عین، یہاں ہا، خا پیش خو، لام پیش لو، قاف دو زیر قن، خلقن، عین زبر ع، ظا یا زیر غی، میم دو زیر بن، خلق عظیم، خلق عظیم. قن، قن یہاں پر اخفا نہیں کرنا ہے، تنوین کو ظاہر کرنا ہے، خلق عظیم. اسی طرح سے یہاں پر خا لام زبر خل، قاف دو زیر قن، جیم زبر جا، دال یا زیر دی، دال دو زیر دن، خلق جدید، خلق جدید، خلق قن جدید. یہاں پر اخفا ہوگا، یہاں تنوین کی آواز اخفا میں بدل جائے گی، یعنی چھپا دیں گے اس کی آواز کو ناک کے ذریعے، گنگنی آواز. اب دیکھیں یہاں پر سین زبر سا، میم یا زیر می، عین دو پیش عن، سمیعن، سمیعن. تو ان نہیں کرنا ہے کیونکہ حروف حلقی کا عین ہے. عین زبر ع، لام یا زیر لی، میم دو پیش من، سمیع علیم، سمیع علیم. اسی طرح سے یہاں پر اب اخفا ہوگا، دو پیش کی تنوین کا قاعدہ،
تو شین زیر شی، ہا الف زبر ہا، با دو پیش بون، شہابون اخفا بھی کیا، سا الف زبر سا، قاف زیر قی، با دو پیش بن، شہاب ثاقب، شہاب ثاقب۔ اس طرح سے آپ نے اظہار کا قاعدہ اور اخفا کا قاعدہ آج کی کلاس میں سیکھا۔ جب بھی حروف نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کا کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوتا ہے، جب بھی حروف نون ساکن یا تنوین کے بعد کوئی حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو وہاں اخفا حقیقی ہوتا ہے، یعنی اس کو گنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ ایک اور آسان طریقہ میں بتاؤں گا آپ کو حروف اخفا یاد کرنے کا۔ حروف اخفا اگر یاد آپ نے رکھنے ہیں، حروف حلقی کے 6 حروف، یرملون کے 6 حروف، الف اور با، ان کے علاوہ جتنے بھی 15 حروف بچتے ہیں وہ حروف اخفا ہیں۔ تو آج کی اس کلاس میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔